کیا عشق ایک زندگی مستار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا، وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھوک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرر کا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی چند روزہ ہے، وہ خدا کی ذات سے عشق کے حوصلے کیا پورے کر سکتا ہے؟ یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے، اس کے عشق کی کیا حیثیت ہے؟ جو وجود قائم نہ رہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والے اور غیر فانی وجود سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ جس عشق کے چراغ کو موت کی پھونک بجھا دے، اس میں بھلا جدائی کی تڑپ اور محبوب کے انتظار کا کیا لطف و مزہ ہو سکتا ہے؟ ایک سچے عاشق کے لیے یہی دو باتیں سب کچھ اور باعث مزہ ہیں، لیکن فانی ہونے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، وہ کیوں کر پوری طرح ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رہیں گے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں اقبال، میری حیثیت ہی کیا ہے، یعنی انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، لمحے بھر کے لیے چمکتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ چنگاری کا شعلے سے الجھنا بیکار ہے۔ اس شعر میں شعلے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور شرر سے مراد انسان ہے۔ ستار کہتے ہیں مانگی ہوئی، پائیدار کہتے ہیں مضبوط کو، ناپائیدار کمزور، اجل کہتے ہیں موت کو، تپش گرمی کو، بساط حیثیت کو، تب و تاب یک نفس ایک دم کی چمک دمک، بے محل بے فائدہ، شرر کہتے ہیں چنگاری کو۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں عطا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا، کاٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، یارب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ اے خدا پہلے مجھے یعنی انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر، پھر میرے تڑپتے ہوئے دل کے ذوق و شوق کا تماشا دیکھ۔ پھر آخری شعر میں مجھے وہ کاٹا دے جس کی چبھن اور خلش ہمیشہ قائم رہے، اور وہ درد عطا کر جس کی ٹیس کبھی نہ مٹ سکے۔ زندگی جاویدہ ہمیشہ کی زندگی، ذوق و شوق شوق کے کارنامے، بے قرار بے چین، کھٹک کہتے ہیں چبھن کو، لازوال جس کو زوال نہ ہو ہمیشہ، درد یعنی تکلیف، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوز دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ اس غزل کا بنیادی موضوع عشق ہے۔ عاشق دل ہی کے باعث مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، اگر دل نہ ہوتا تو عشق بھی نہ ہوتا۔ خاک کا بکھر کر دل بن جانا مزید مشکلوں کا باعث بنے گا۔ عشق میں میری خاک پریشان ہو رہی ہے، یہ خاک پریشان ہو کر کہیں دل نہ بن جائے، اب دل ہی کی وجہ سے میں مشکلات میں مبتلا ہوں، یہ نہ ہوتا تو عشق بھی نہ ہوتا، کہیں پھر انہی مشکلوں سے سابقہ نہ پڑ جائے۔ مطلب یہ کہ میں مر جاؤں گا تو میری خاک پریشان ہو جائے گی، اگر اس سے پھر دل پیدا ہو گیا تو جو مشکل زندگی میں میرے لیے مصیبت کا باعث بنی رہی وہ زندگی کے بعد بھی میرا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ بہشت، جنت، فردوس کی عورتیں کہیں مجھے آہو فریاد پر مجبور نہ کر دے، اس دنیا میں تو میرے دل کا سوز محفل کی رونق کا باعث بنا رہا، بہشت میں بھی یہی حالت پیش نہ آ جائے۔ گویا دنیا میں تو اقبال سوز دل کی وجہ سے اس رونق کا باعث بنے رہے،
لیکن حوروں کے مجبور کرنے پر وہاں بھی ایسی صورتحال پیش آنے کا سامان نہ ہو جائے۔ میسج یہی ہے کہ اگر جنت میں اقبال پہنچ گئے تو وہاں موجود حوریں مجھے اظہار عشق کی اس کیفیت پہ مجبور نہ کر دیں جس کے سبب میری زندگی میں فتور برپا رہا۔ پھر تیسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، سفر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسافر جس منزل سے گزر جاتا ہے اس کی یاد اسے تڑپاتی رہتی ہے۔ میرے سینے میں بھی ایک چبھن سی موجود ہے، کہیں یہ چبھن چھوڑی ہوئی منزل کا غم نہ بن جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سفر جاری نہ رکھ سکوں گا اور گزشتہ منزل ہی کے غم میں الجھا رہوں گا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ منزل تک رسائی میں ناکامی کا جو دکھ ہوتا ہے وہ مسافر کے لیے ایک مستقل خلیج بن جاتا ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جدوجہد میں حامل ہوتا ہے۔ اقبال اس صورتحال کو اپنے فکر کی نفی تصور کرتے ہیں۔ پریشان ہو کر بکھر کر خاک کہتے ہیں مٹی کو، مجبور نوا بولنے پر مجبور، فردوس کہتے ہیں جنت کو، حوریں جنت کی حسینائیں، سوزے دروں اندرونی جلن، منزل کہتے ہیں مقام کو، راہی مسافر، کھٹک چبھن کو۔ بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے، کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری وہی افسانہ دنبالہ محمل نہ بن جائے۔ اقبال کہہ رہے ہیں عشق نے مجھے ایسا سمندر بنا دیا ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ مجھے خوف ہے کہ میرا اپنی ذات پر نظر جمائے رکھنا ہی میرے لیے کنارہ نہ بن جائے۔ مطلب یہ کہ عشق انسان کو بے پایاں سمندر بنا دیتا ہے، لیکن اس کا خاصہ یہ ہے کہ عاشق محبوب میں گم ہو جائے۔ اگر وہ اپنی حیثیت بحال رکھنا چاہے گا تو وہ شے اس کا کنارہ بن جائے گی۔ عشق کے جذبے کی وجہ سے مجھے ایک انتہائی یا لا انتہا سمندر بنا دیا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ میرا اپنے آپ پر نظر جمائے رکھنا کہیں میرا ساحل نہ بن جائے۔ عشق سے انسان میں بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر عاشق اپنے محبوب کی ذات میں گم نہ ہو اور اپنی حیثیت بھی برقرار رکھنا چاہے تو یہ کیفیت اس کی وسعت کو ختم کر دے گی اور اس کا عشق ایک سچا عشق نہ رہے گا۔ اس شعر میں اس مشہور افسانے کی طرف اشارہ ہے جو عام روایت کے مطابق مجنوں کو پیش آیا تھا، یعنی لیلا کے لیے قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا اور قاصد کے پیچھے پیچھے مجنوں خود بھی چل پڑا۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس رنگ و بو کی دنیا میں تو مجھے محبوب مل نہ سکا، دوسری دنیا میں بھی کہیں یہی کیفیت پیش نہ آ جائے۔ میں اس خدشے کا شکار ہوں کہ جب میں رنگ و بو سے خالی دنیا یعنی محبوب حقیقی دنیا میں پہنچوں گا، لامقام ہے، تو میرا شوق اور محبوب کی تلاش کہیں خود محمل کے پیچھے پیچھے جانے والی داستان یعنی صورتحال نہ بن جائے۔ گویا رنگ و بو کی دنیا میں مجھے محبوب نہ ملا، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں ملے، اور مذکورہ دنیا یعنی لامکاں میں بھی اسی حالت کا خدشہ ہے۔ نہ پیدا کرا جس کا کنارہ نہ ہو، خود نگہداری، خود داری، خود شناسی، بے رنگ و بو، بے مزہ، طلب کہتے ہیں ضرورت کو، دنبالہ پچھلا حصہ، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ خاکی انسان کے عروج اور سربلندی کا تصور کر کے ستارے سہمے جا رہے ہیں، انہیں یہ ڈر کھائے جا رہا ہے کہ یہ تارا جو پہلے ٹوٹ کر زمین پہ گر گیا تھا کہیں پھر کمال کی منزل طے کرتا ہوا مہ کامل نہ بن جائے۔ خاک سے تخلیق شدہ انسان کی عظمت و سربلندی کے تصور سے ستارے سہمے جا رہے ہیں،
اس لیے کہ وہ اس اندیشے کا شکار ہیں کہ یہ ٹوٹ کر زمین پر گرنے والا ستارہ کہیں 14ویں کا کامل چاند نہ بن جائے۔ ٹوٹا ہوا تارا اشارہ ہے آدم کے زمین پہ اترے جانے کی طرف۔ مہ کامل سے مراد انسان کمال کی منزلیں طے کر کے اپنی عظمت و سربلندی کا سامان نہ کر لے۔ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج ایک عام انسان کی جد و جہد کے سبب اسے جو عروج حاصل ہو رہا ہے، اس نے معاشرے میں موجودہ اشرافیہ کو خوفزدہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس انسان نے اپنی جد و جہد کے ساتھ کامیابی کی منزل تک رسائی حاصل کر لی تو ان کی اہمیت، اشرافیہ کی اہمیت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ عروج آدم، آدم کی بلندی، انجمن کہتے ہیں ستارے کو۔ ٹوٹا ہوا تارا، آسمان سے اترا ہوا آدمی، مہ کامل پورا چاند۔ تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، میری دنیا فغان صبحگاہی۔ تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری بادشاہی۔ مین میسج یہ ہے، اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں اللہ تعالیٰ اور تو مختار ہے۔ اے خدا، تیری دنیا مرغ و ماہی کا جہاں ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تیرا پیدا کیا ہوا ہے۔ میری زندگی کی پونجی صبح کے وقت کی آہ و فریاد ہے اور اسی کو میں اپنی دنیا سمجھتا ہوں۔ تیری دنیا میں مجھے محکوم اور مجبور کی حیثیت حاصل ہے، یعنی نہ حکم کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے نہ اختیار کی، لیکن میری دنیا میں تیرے سوا کسی کی بادشاہی نہیں، اس لیے کہ میری آہ و فریاد کا مرکز صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، بس میں تجھی سے مانگتا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے۔ میں بالکل بے اختیار ہوں اور تیرے پاس سب اختیار ہے۔ جگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرے میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم زدہ خون ریز ہے ساقی۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی۔ اللہ تعالیٰ، دنیا میں انقلاب آ گیا ہے، ستاروں کی گردش میں تیزی آ گئی ہے، یہاں کے ہر ذرے کے دل میں قیامت کا سا شور برپا ہے۔ انقلاب کیسا ہے؟ اس دنیا میں جو ملت کی حالت ہے وہ بہت بری ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت کا سا ماحول آ گیا ہے ملت کے لوگوں پر۔ دوسرے شعر میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی نام لیوا ہیں، اب وہ ایسی مشکلات سے دو چار ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے حقیقی منصب کو بھی فراموش کر دیا۔ اللہ والوں کے پاس دین اور عقل کا جو سرمایہ تھا لٹ گیا، کوئی شے باقی نہیں رہی، کوئی شے باقی نہیں رہی، یعنی دین، عقل اور علم و ہنر سے ملت کے لوگ بالکل خالی ہو گئے۔ اللہ والوں کے پاس دین و عقل کا جو سرمایہ تھا لٹ گیا ہے، گویا دین و دانش اور جد و جہد اور عمل، یہ ان ساری چیزوں سے ملت کے لوگ بیگانہ ہو گئے۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ کس کافر ادا کے ناز و غمزہ کا کرشمہ ہے
فرنگی تہذیب ہی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جس کے ظاہر سے متاثر ہو کر ملت کے لوگ اپنے دین سے دور ہو گئے۔ ملت کے لوگ اسی پرانی بیماری کا شکار ہیں اور ان کے دل پختگی سے محروم ہیں، گویا ان کے دل ایمان سے دور ہو گئے ہیں اور وہ رائے حق میں ثابت قدم نہیں رہے۔ اے اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کی اس بیماری کا علاج ایمان کا وہی آب نشاط انگیز ہے جسے حلق سے اتارتے ہی روح و قلب پر ایک خاص لطف و شادمانی کی کیفیت طاری ہو جائے۔ ملت ایک انقلاب چاہتی ہے، ایسا انقلاب جو سرور کائنات کے فرمودات سے ہم آہنگ ہو۔ ملت کے لوگ اسی پرانی بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے دل ایمان پہ پختہ نہیں رہے، وہ رائے حق سے ڈگمگا رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس بیماری کا علاج ایمان کا وہی آب حیات ہے جسے حلق سے اتارتے ہی قلب و روح پر نشاط کی کیفیت چھا جائے، وہی دل کی کمزوری اور ناپختگی کو دور کر سکتا ہے۔ حرم یعنی اہل کعبہ یعنی ملت کے دل میں آرزو کا سوز پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہمت اور بلند حوصلے سے خالی ہو گئے۔ اے اللہ تعالیٰ، کیا تجھے اس کا سبب معلوم ہے؟ سبب یہی ہے کہ تو بے پردہ جلوہ نہیں دکھاتا۔ تیرے حسن کی تجلیاں اگرچہ آنکھوں کو منور کرتی رہتی ہیں، لیکن ابھی تک ان میں حجاب کا رنگ غالب ہے۔ حجاب بالکل اٹھ جائے تو ہر مسلمان کے دل میں وہی ذوق و شوق اور وہی جذبہ و آرزو پیدا ہو جائے جو ہمارے بزرگوں میں تھی۔ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آرزو کا سوز پیدا نہیں ہو رہا اور ان میں ہمت بھی ختم ہو گئی، جد و جہد اور عمل بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ، اگر تو اپنا جلوہ ظاہر فرما دے تو توقع ہے کہ یہ ملت کے لوگ پھر اپنے اسلاف کے ایسے عظیم جذبے اور ولولے پیدا ہو جائیں اور ان میں دوبارہ ایمان آ جائے۔ ایران کی سرزمین بھی وہی ہے، اس کا مشہور شہر تبریز بھی اپنی جگہ باقی ہے جو حضرت شمس کا وطن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ، یہ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ اس سرزمین سے پھر مولانا روم جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور وجہ یہی ہے کہ کوئی شمس تبریز جیسی تربیت کرنے والا شخص موجود نہ رہا۔ اقبال اپنے اس کھیت سے نا امید نہیں، اپنے لوگوں سے نا امید نہیں جو اس وقت ویران نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اگرچہ ملت کے لوگوں کی ظاہری حالت کوئی اچھی نہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اگر تو ذرا سا نظر کرم کر دے تو پھر وہ اپنا کھویا ہوا عظیم اور بلند مرتبہ ملت کے لوگ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تھوڑا نظر کرم کر دے اللہ تعالیٰ۔ آخری شعر میں اقبال اپنے آپ کو ایک فقیر کہہ رہے ہیں کہ راستے میں بیٹھے ہوئے مجھ فقیر کو اللہ تعالیٰ تو نے بادشاہت کے رازوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ میری شاعری کی قیمت پرویز بادشاہ کی سلطنت ہے۔ میں وہ فقیر ہوں جو راستے پہ بیٹھا رہتا ہے اور آنے جانے والے سے کچھ دل آ جاتے ہیں، لیکن خدا کی رحمت دیکھیے کہ اس نے مجھے بادشاہی کے بھید عطا کر دیے اور میرے کلام میں، میری شاعری میں وہ دولت ہے اور وہ دولت دے دی جس کا اندازہ، جس کی قیمت ایران کے مشہور بادشاہ خسرو پرویز کے تمام خزانے اس پہ نچھاور کیے جا سکتے ہیں۔ بس یہ کہ ملت کے لوگ میری شاعری سمجھ جائیں۔ دیگرگوں کہتے ہیں خراب حال، گردش چکر لگانا، غوغائے رستہ خیز، اٹھو اٹھو کا شور، متاع دین و دانش، مذہب اور عقل کی دولت، غم زدہ خوں ریز، خوں بہانے کی ادا، نامحکمی، کچا پن، نشاط انگیز، عیش دینے والا پانی یعنی شراب، سوز آرزو، خواہش کی گرمی،
پیدائی ظاہر ہونا حجاب آمیز پردے میں. کوئی رومی مولانا جلال الدین رومی. لالا زاروں پھولوں کے باغ. آب و گل پانی اور مٹی. تبریز ایران کا شہر. کشت ویرا اجڑی ہوئی کھیتی زرخیز اچھی پیداوار دینے والی. بہا میری نوا میری آواز کی قیمت میری شاعری کی قیمت. دولت پرویز پرویز ایرانی بادشاہ کی سلطنت کے برابر ہے. لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی. ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی. میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی. شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام اے ساقی. شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی. رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے. علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات. ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی. تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ. تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی. اے ساقی اے اللہ تعالی. ایک مرتبہ پھر وہی یعنی پرانی شراب اور جام لیا جس کے پینے سے مجھے میرا کھویا ہوا مقام پھر حاصل ہو جائے. مراد یہ ہے کہ دین حق کی طرف خاص توجہ کا جذبہ و عشق جس کی بدولت ملت اپنے عظیم اور شاندار ماضی کی یاد عملی طور پہ زندہ کر دے. 300 سال سے ہندوستان کے میخانے بند پڑے ہیں اے اللہ تعالیٰ. اب مناسب ہو کہ تیرا فیض عام ہو جائے. یعنی عہد جہانگیر میں حضرت مجدد الف ثانی کے وقت سے لے کر آج تک ہند کے ملت کے مسلمان جو ہیں وہ دین و شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں. ان پر پھر سے نظر کرم فرما دے تاکہ وہ پھر اس طرف مائل ہو جائیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ میری جو غزل تھی میں جو شاعری لکھتا تھا شیخ کا فتویٰ ہے ملاؤں کا فتویٰ ہے کہ یہ بھی حرام ہے. یعنی میں نے خدمت دین کے سلسلے میں جو تھوڑا بہت کام کرنا چاہتا ہوں ہمارے عہد کے علماء اسے بھی پسند نہیں کرتے اور مجھ پہ کفر کے فتوے لگاتے. اور جو شیر کی طرح بہادر تھے جو تحقیق کرتے تھے یا اللہ تحقیق کا جنگل خدا کے شیروں اور جواں مردوں سے خالی ہو گیا ہے. اے اللہ تعالیٰ اب وہی لوگ باقی رہ گئے جو یا تو صوفیوں کے غلام ہیں یا ملاؤں کے. اللہ سے مراد آج کل کے عام مولوی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں لے کر آپس میں جھگڑتے ہیں اور ملت کو لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں. ہم عشق اور علم دونوں کے مالک تھے لیکن کچھ معلوم نہیں کہ عشق کی جوہردار تلوار کون اڑا کے لے گیا. علم کے ہاتھ میں خالی میان رہ گیا جو کچھ کام نہیں دے سکتا. مطلب یہ کہ عشق حق موجود نہ ہو تو علم دین کی حیثیت وہی ہے جیسے تلوار کے بغیر میان کی. اقبال کہہ رہے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی عقیدے اور جذبے سے جو عشق تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ملت کے لوگوں میں جس کے باعث وہ علم بھی اسی طرح کی حیثیت کا حامل بن گیا ہے جیسا کہ میدان جنگ میں کوئی تلوار نکالنا چاہے تو اسے نیام خالی ملے. یہی ہے کہ ملت کے لوگ کبھی جذبہ عشق حقیقی سے سرشار تھے اور علم کی دولت سے بھی مالا مال تھے لیکن نامعلوم اب وہ کیوں ان جذبوں سے محروم ہیں. سینہ حقیقت شاہی کے نور سے روشن ہو تو شعر کا سوز و گداز عین زندگی کا پیغام بن جاتا ہے. جو بھی شعر سنتا ہے اس سے نئی روح پیدا ہو جاتی ہے.
شاعر کا سینہ روشن نہ ہو تو اے اللہ تعالیٰ شعر دائمی موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اگر سینہ جذبہ عشق حقیقی کے نور سے روشن ہو تو شعر کا سوز و گداز سراسر زندگی ہے، اور اگر شاعر کا سینہ اس میں جذبے سے منور نہ ہو تو اے اللہ تعالیٰ شعر ہمیشہ ہمیشہ کی موت بن جاتا ہے۔ پہلی صورت میں شعر سننے اور پڑھنے والے میں ایک تازہ روح پیدا کر دیتا ہے، دوسری صورت میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ملت کے لوگ ہیں ان کی زندگی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، دعا کر رہے ہیں تو لطف و کرم فرما کر ان میں اجالا کر دے، یعنی پھر سے دین حق پر عمل پیرا ہونے کی ہمت و عادت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے پیالے میں وہ شراب موجود ہے جسے ماہ کامل کہنا زیادہ موزوں ہوگا، مجھ پر لطف فرما، میری اندھیری رات کو اس ماہ کامل کی روشنی سے محروم نہ رکھ اور ملت میں اجالا کر دے۔ وعدہ و جام، شراب اور پیالہ یعنی اسلامی جذبہ و شوق، میرا مقام، میری اصل حیثیت، میں خانہ کہتے ہیں شراب خانے یعنی اسلامی تعلیم کے دفتر، فیض کہتے ہیں عطا کر۔ مینائے غزل، غزل کی سرائی یعنی میرا کلام، میری شاعری، حرام ناجائز، شیر مردوں بہادر آدمی، بیشر جنگل، تحقیق حقیقت تلاش کرنا، تہی خالی، صوفی و ملا، تصوف اور ملائیت، عشق کی تیغ جگردار، عشق کی مضبوط تلوار، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی، علم کے ہاتھ میں خول رہ گیا۔ روشن کہتے ہیں چمکدار، سوز سخن کلام کی گرمی، مرگ دوام ہمیشہ کی موت۔ مہتاب کہتے ہیں چاند کو، محروم خالی، ماہ تمام پورا چاند۔